جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شاز بھائی پورا فریم ہے, بار بار میں نے دیکھا ہے, ہوتا ہے نا پورا فریم کہ اس میں پوری چیئر نظر آ رہی ہے, کوئی آس پاس کھڑکی ہے وہ کچھ نظر نہیں آ رہا اور میری آنکھوں کے سامنے. مجھے بہت پہلے لگا تھا کہ یار اس چیئر پہ نا کچھ ہے یا گڑبڑ ہے, جیسے کوئی دیکھ نہیں رہا ہوتا آپ کو. اچھا, ایک آپ کو خیال آتا ہے اکثر کہ پیچھے سے کوئی آپ کو دیکھ رہا ہے اور آپ مڑ کے دیکھتے ہیں تو اکثر وہ واقعی دیکھ رہا ہوتا ہے. اس ایک سینس کہہ لیں, خواتین کی بڑی تیز ہوتی ہے. تو یہ مجھے لگا کہ یار کوئی دیکھ رہا ہے یہاں سے, اور تھوڑی دیر بعد میں کہہ رہا ہوں کہ یار مجھے لگ رہا ہے یا کچھ گڑبڑ. سر یہ ہلی, یہ زیادہ تیز نہیں ہلی لیکن ہلکی سی موو ہوئی اور ریکارڈ ہوئی ہے. اچھا, یہ کنفرم ہے کوئی ہوا کچھ نہیں؟ برا حال تھا. میں آگے بتاؤں گا آپ کو ہمارا حال کیا تھا. ہم لٹرلی تندور میں تھے, جیسے ہوتا نہیں مائکرو ویو میں آپ کو ڈالا ہوا اور آہستہ آہستہ نا گرمی بڑھائی جا رہی ہو وہاں پر. یہ دیکھیں سر, ہاں یہ کھڑکیاں بند ہیں, صحیح دروازے پہ ایسے راڈ لگا کے بند کیا ہوا ہے, چاروں طرف بند ہے, اور یہ ہلی مطلب 3-4 اس نے آگے پیچھے ہوئی, یہ ریکارڈ کے اندر ہے یار. ہاں وہ آپ لوگ تھے وہاں فوکس پہ تھے, اچانک ہی یہ لیے اور آپ لوگ بھی ڈسکس کر رہے تھے. تو مطلب ایسا تھا کہ وہ کیمرہ اسی طرف تھا. یہ ہوتا نا کہ پیچھے کی طرف سے کوئی اچانک ہی پیرانارمل ایکٹیویٹی ہوتی ہے, پہنچتے پہنچتے ختم ہونے لگتی ہے. یہ تو ایسا ہوا کہ شروع بھی ہوئی اور اینڈ بھی آپ لوگوں نے ریکارڈ کی. اور میں کہہ رہا ہوں کئی بار ہلی ہوگی, ہاں ہمارے دیکھنے سے پہلے کئی بار ہلی ہوگی. یہ ریکارڈ ہم نے لکیلی اس کو کر لیا. اس کو یہ آپ نوٹ کر رہے ہیں. ہاں میں جب آیا ہوں نا, یہ چپلیں ادھر تھیں, اسی کا نشان ہے یہ. پتہ چلا ہے وہ وہاں پہلے تھی. جی, اور تھوڑی دیر بعد میں نے دیکھا کہ یہ اپنی جگہوں سے کھسک گئی. اچھا, یہ بھی ہوا وہاں پر. کسی کا پاؤں لگتا کچھ ہوتا, یہاں وہاں جاتی نا, کچھ ایک لمبی لکیر بھی آئی ہوئی ہے. ارے سر یہ تو شاید پہلے سے ہوگی, لیکن یہ ڈاٹس آگے آگے بڑھیں گے. اور اچھا, اور پاؤں واؤں لگتا ہے یہاں وہاں ہو جائے نا, چپلیں نشان بھی ہوں پاؤں کے, جیسے آہستہ آہستہ کھسک رہی ہوں اپنی جگہ سے. اور ایک بار نہیں, اور صرف یہی چپل نہیں, اور بھی میں دکھاتا ہوں. اچھا جی, میں نے آپ کو بتایا کہ جب میں تیسری بار دوبارہ گیا تو وہاں ہمیں نشان اور بڑھ گئے, وہ قطرے اور گر گئے, وہ لکوڈ اور زیادہ آ گیا جو پہلے نہیں تھا. صحیح, حالانکہ زمین بھی پلین تھی, ایسا نہیں تھا کہ کوئی زمین کے اندر سے کچھ چیزیں نکل رہی ہیں, کچھ ہو رہا ہے. پلین زمین. یہ تو جس طرح سے میں بھی پکچر میں دیکھا تھا کہ جس طرح سے یہ اوپر سے گر رہی ہیں, جی کیونکہ وہ گرنے کے بعد پھیل رہی ہیں زمین پہ نا. ہم اوپر دیکھ رہے ہیں سر, کلین بیڈ کے نیچے تازے ہو رہے ہیں یار. یہ ایک بڑی تعجب کی بات ہے کہ بیڈ کے نیچے. جب بھی میں نے پوچھا شاید کہ بلی ہو, اس کے منہ سے لال ٹپک رہی ہو بچوں کی, لیکن وہ بلی اتنی دیر چپ نہیں رہتی, روشنی دیکھ کے اس کی طرف آتی ہے. پہلے نہیں تھا, یقین کرے پہلے نہیں تھا. اتنی پتلی انگلیاں, اس میں ہڈیاں ہیں ہی نہیں شاید, یا گوشت نہیں ہے. گوشت نہیں ہے, ورنہ گوشت کی وجہ سے بہت موٹی تھنیں ہوتی ہیں. اور سر یہ پہلے نہیں تھے. اس کمرے میں 4 بار گیا ہوں. آپ نوٹ کریں, کیا ہم جائیں گے جب ہماری نظر نہیں پڑے گی 1 بار 2 بار 3 بار, اس کو دیکھ کے ہم سارے چیخ پڑے, رونگٹے. اور مطلب اس کے بعد تو شاید اس مخلوق کا خود ہی سامنے آنا باقی تھا یار. بتائیں مجھے یہ ہاتھ کس کا ہو سکتا ہے, کیسے ہو سکتا ہے؟ عجیب ہی ہے. میں کہتا رہا ہوں کہ اتنی پتلی پتلی تو مطلب کیسے, مطلب کہ ہڈی, اور وہ اگر آپ دیکھیں اتنی ترچھی آ رہی ہے تو وہ ادھر سے دوسری ہڈی میں سے نکل رہی ہے. کیا ہے یہ انگلی کا جو سائز ہے نا, 1 2 3 4 سے 5 انچ کی ایک انگلی ہے, 3 انچ ہے ہماری. ہاں, اور پورے بھی زیادہ ہیں پھر اس کے اندر, 3 ہی ہوتے ہیں سب کے. ٹھیک ہے, انسان جو لمبی انگلیاں ہوتی ہیں کسی کی, 4 انچ کہہ لیں آپ. ٹھیک ہے, آپ جیسے بھی اپنی انگلی دکھا رہے ہو تو اس میں گوشت کے حساب سے ایک تھکنیس ہے, وہ ایک عجیب ہی ہے. اس میں مثلا یا تو گوشت ہی نہیں ہے, ہڈی ہے, کیا ہے, یا تو ہڈی نہیں ہے. ہاں, مطلب ایک پتلا لمبا ہاتھ.
ایلینس کی جو موویز میں آپ دیکھتے ہوں گے لمبے ہاتھ بنائے جاتے ہیں, بہت سلیم انگلیاں, کچھ ویسی, لیکن ایسا لگ رہا ہے جیسے نہ تو یہ 6 مہینے پرانی تھی اور نہ یہ بالکل آج کی تھی, لیکن نظر ہمیں اس وقت آئی جب ہم 3-4 بار یہاں سے ہو گئے, کسی کی نظر نہیں پڑی اس پر, تو ہمیں یہی لگا کہ جیسے باقی چیزیں ابھی ظاہر ہو رہی ہیں جو پہلے وہاں نہیں تھی, یہ بھی اسی وقت ظاہر ہوئے ہاتھ. اور جو اس کی فارمیشن ہے ہاتھ کی, ہم نے ایسا ہاتھ نہیں دیکھا پہلے. بہت ہی عجیب و غریب پرنٹس دیکھے ہیں, لیکن اتنی پتلی اور ایسی یار اتنی لمبی انگلیاں, اور اس میں بھی کوئی فنگر پرنٹس نہیں ہے. اور بھائی یہاں سے انگلی موٹی ہوتی ہے, آگے سے پتلی ہوتی ہے, یہ آگے سے موٹی ہے, یہاں سے پتلی ہے یار. اور اس کی جڑ بھی الگ ہے نا, یہ تو سمجھ میں نہیں آ رہا. میں آپ پر چھوڑتا ہوں, یہ مطلب خود ہی بتائیے گا. کئی لوگوں نے تو مجھے بتایا ہے کہ نہیں, یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, کسی طرح سے کوئی انسانی ہاتھ نہیں ہے. اور سر باقاعدہ ایک ہوتا ہے نا کہ بنایا ہوا, ایک بنایا جاتا ہے ہاتھ, وہ بھی نہیں ہے. یہ کہیں کوئی فرق نہیں ہے, سمپلی پورا ہاتھ ہے ایک, جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں, اس کا نقش آ گیا ہے. میں نے آپ کو کیا کہا تھا, ایک کے بعد ایک نشانی. اچھا جی, یہ آپ نے دیکھا ایک, ٹھیک, ایک سے ایک ہو گیا بھائی. یہ ابھی ایک دیکھا نا سر, دیکھتے ہی دیکھتے ہمارے یہ دیکھتے. آپ فنگر پرنٹس کی بات کر رہے تھے, یہ فنگر پرنٹس تو نہیں لگ رہے, نیلز نہیں ہوتے, نیلز ناخن. جیسے کسی نے یہاں نیل پالش ٹائپ جو ناخن ہوتے ہیں, یہ دیکھ لیں آپ, یہاں تک یہ, اور یہ ناخن یہ نظر آئے گا. جی بھی ہے, وہ بیچ والا جو ہے وہ تو بہت ہی. سراج بھائی کبھی شیشے کے اوپر ناخن نہیں آتا, یہ تو ایسے ہاتھ کرنے پہ ناخن آئے گا. آپ نوٹ کر رہے ہیں, ہاں ناخن تو اوپر رہتا ہے, گوشت کے اوپر رہتا ہے. ہاں, یہاں بیسیکلی ناخن ہوتی گوشت کے پوروں کو بچانے کے لیے ہوتا ہے. یہ سامنے سے نہیں آ رہا شیشے میں ہاتھ, یہ شیشے میں سے آ رہا ہے ہاتھ. ناخن پیچھے ہیں. یوں ہاتھ ہوتا تو ناخن نہیں آتے, ہاتھ آتا سر. صحیح, تو یہ شیشے کے اندر سے کسی نے لگایا سر, یا تو اس میں سے, یا کسی نے مطلب ایسے, مطلب کوئی کھڑا ہے شیشے پہ یا ہے ادھر اور جس کا ہاتھ ایسے لگایا. یہ بھی ہم نے دیکھا گیا کہ شیشے کے اندر بھی مخلوق بستی ہے. سر دنیا پوری اندر ویسی ہوتی ہے. اب یہ دیکھ لیں آپ, مجھے بتا دینا, ہے نا ناخن کے نشان. جی جی, صاف دکھ رہا ہے. اور یہ ایک کے بعد ایک ظاہر ہو رہے تھے. اور یہ ناخن بھی ایسا ہے کہ جیسے کہ یہ مطلب وہ جو ڈسٹ ہٹی ہوئی ہے وہ تو لگ رہا ہے کہ بہت ابھی کا ہی ہے, لیکن ناخن سے تو ایسا لگ رہا ہے جیسے پتہ نہیں کب ہوا, اس میں ڈسٹ آ چکی ہے. یہ کیسے آدھا فنگر پرنٹ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے ابھی ہے ہوا ہے, اور آدھا ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ بہت پرانا ہے, کیونکہ اس میں جو ڈسٹ کی جو لیول ہے وہ اتنا ہی ہے جتنا جو شیشے پہ اور طرف چاروں طرف ہوا ہوا ہے. عجیب لاجکس ہیں یار, دیکھ رہے ہیں ہم, اور یہ گریب کر رہے ہیں, ریکارڈ کر رہے ہیں, دکھا رہے ہیں لوگوں کو. اچھا کیا تھا پتہ نہیں, یہ میں نے آج تک نہیں دیکھا تمہارے, کبھی بھی نہیں ہوا ایسا. ایک بات تھی وہاں پر, میں جل رہا تھا, میری باڈی جو ہے نا مجھے سیک لگ رہا تھا, سیک. میں آپ کو بار بار کہہ رہا تھا نا کہ یار مجھے گرمائش محسوس ہو رہی ہے, جیسے کوئی گرم چیز ہے نا, جل رہی ہے باڈی. جب لو میں نہیں جاتے آپ, سخت گرمیوں میں لو چل رہی ہو اور آپ بائک پہ جا رہے ہو, آپ کو کیسے تھپیڑے پڑتے ہیں. سر 27-28 ٹیمپریچر ہے باہر, اکتوبر کا مہینہ ہے, ٹھنڈا چل رہا سب. 27-28 ٹیمپریچر, اکتوبر کا مہینہ, آپ سرچ کر لیجیے گا, 10 سے 15 تاریخ کے درمیان کی ڈیٹس ہیں. تو کیا ٹیمپریچر تھا رات کو, چلو جی یہ گھر بند ہے, بند ہے, 25, 26, 28, 30 ٹیمپریچر ہوگا. شاید بھائی جلیں گے تو نہیں آپ, نہیں پسینے تو نہائیں گے تو نہیں آپ. تو سجاد صاحب بول رہے ہیں کہ اس میں اتنے لوگ جنات موجود ہیں, ان کی حدت تو آپ کو لگ رہی ہوگی. ان کی حدت تو آپ کو لگ رہی ہوگی جب آپ کو اتنا یہ حال, کیونکہ یہ مجھے لگا کوئی الرجی ہو گئی ہے, کسی چیز نے کاٹا ہے, لیکن وہ موٹا مطلب یہ جو چیز ابھری ہوئی ہے کہ اتنی جلدی وہیں تک تھی. ہاں, میں باہر نکلا ہوں, ٹھیک تھا, ختم ہو گئی. میں بیٹھ گیا تھا وہاں پر, مجھ سے نہیں برداشت ہو رہی تھی وہ تپش گرمائش. ایسا لگ رہا تھا یار ہیٹر ہوتے ہیں نا, ہیٹر, خاص کر گیس والے ہیٹر, آپ بہت ہی قریب کر لیتے ہیں جب آپ کو سردی لگ رہی ہوتی ہے, لیکن ایک ٹائم پر آ کے آپ جلنا شروع ہو جاتے ہیں. تو وہ جلن محسوس ہو رہی تھی جیسے یہاں ہیٹر لگے ہوئے جگہ جگہ. اچھا جی, میں نے کہا نا میں بیٹھ گیا تھا. ہماری انرجی, ہماری سمجھ لیں بالکل سے انسان نڈھال نہیں ہو جاتا. حالانکہ شراز بھائی یار پہاڑوں پہ چڑھے ہیں,
6 گھنٹے چل کے گئے ہیں, سفر کیے ہیں 24 گھنٹے. یہاں ہم 2-4 گھنٹوں میں ہمارا وہ حال ہوا جیسے کسی نے جان نکال لی جسم سے. صحیح. صرف میرا نہیں, سر پہ کہہ رہے ہیں یار اتنی تھکاوٹ, اتنی تھکن. مجھے 1-2 جگہ پر چکر آئے, میرا سر بھاری ہوا, طبیعت بھاری ہوئی. 2-3 بار کامران بھائی نے, ان پیچھے ہوتے ہیں, ان کو لگا کوئی کالے رنگ کے سائے جو ہے نا وہاں پر, ان کو لگا لیکن ریکارڈ نہیں کر سکے ہم. مجھے شیشے کے پیچھے لگ رہا تھا, کوئی کھڑکیوں کے پیچھے سر یا شیشے میں سے کوئی شکلیں بن رہی تھیں. میں بڑی کوشش کی دیکھنے کی لیکن کوئی ایسی چیز مل نہیں سکی مجھے. تو بڑا ہی عجیب ایکسپیرینس تھی, صحیح نہ سمجھ میں آنے والا ایکسپیرینس میرے پاس. میں سوچ کے تھک گیا کہ یار کیسے یہ چیزیں ابھر رہی ہیں, جالوں سے بھرا ہوا ہے یہ گھر, آنے جانے کا کوئی رستہ ہے نہیں, کسی طرح کسی انسان کی انوالومنٹ ہو ہی نہیں سکتی. تو رہی وہ مخلوق, اور وہ مخلوق اس طرح اپنے یہ ظاہر چیزیں دکھا کے ہمیں کیا بتانا چاہ رہی تھی. یہ اتنا جگہ جگہ لکوڈ گرا کے, اپنے پاؤں اور ہاتھوں کے نشان دکھا کے, آوازیں سنا کر, چیزوں کو اپنی جگہ سے ہٹا کر, کرسی کو ہلا کر, یہ ہماری تھکاوٹ, ہمیں اتنی تکلیف پہنچا کر مطلب کیا ثابت کرنا چاہ رہی تھی کہ اب ہمیں نہیں برداشت ہوئی یہاں پر. آخر یہاں پر پہلے کیا ہوا ہے, کیسے اس قدر بڑھتی جا رہی ہے مخلوقات یہاں پر. تو بات یہ ہے کہ جیسے انہوں نے کہا کہ بھائی کچھ احتیاط جو ہے نا وہ آپ رکھیں. کبھی انسانوں کو ملک سے باہر جانا پڑتا ہے, خالی رکھنا پڑتا ہے, ایک چھوٹی سی روشنی کر کے جائیں گھر میں. میں یقین کریں ہمارے مالک مکان جو ہیں شراز بھی ابراڈ چلے گئے, لیکن ان کی جو میڈ ہے نا ہر مہینے آتی ہے صفائی کے لیے. صحیح. میں اپنے گھر کی بات بتا رہا ہوں, سمجھدار ہے نا کہ ہمارے مکان مالک جو ہیں وہ چلے گئے ابراڈ, آئیں گے انشاءاللہ, لیکن ان کی ماسی ہر مہینے آئے گی صرف صاف صفائی کر کے. صحیح. کیوں کرنی ہے بھائی صاف صفائی, آنے سے پہلے کروا لینا. یہ بڑوں کی بات ہے نا, بزرگ ہمارے کہے گے چلو ہو آئے یار, چلو چکر لگا لیں, آپ کی جگہ اللہ کی نعمت ہے, قدر میں بھی شامل ہوتی ہے یہ چیز. اور صفائی نصف ایمان ہے, صفائی سے کام کرنا آدھا کام تو ویسے ہی پاس ہو گیا. تو برکت آ جاتی ہے اس کے اندر. یہ چیز آپ کے سامنے ہے, کتنی اچھی بات ہے یار. خود نہیں آ سکتے, کسی رشتے دار کو نہیں کہہ سکتے, میڈ ماسی کو نہیں کہہ سکتے. خیر تو سب کچھ کرتے ہیں لوگ, سمجھے تو بات بہت ہے, نہ سمجھے تو کچھ بھی نہیں ہے. یقین کریں ہمارے بڑے بزرگ جو کہہ گئے نا, ان پر چلنے میں ہمیں بڑا فائدہ, بڑی تکلیفوں سے ہم بچ جاتے ہیں, کیونکہ انہوں نے وہ تکالیف, وہ تجربات ایسی حاصل نہیں کی, ایسی برداشت نہیں کی شراز بھی. بڑی قربانیاں دی کہ انہوں نے ایک چیز اخذ کی ہے کہ یہ کرنا اور یہ مت کرنا, اس پر اگر چل لیں. آج کل میں دیکھتا ہوں سوال بڑے اٹھ جاتے یار, ہر جگہ سوال نہیں کیا جاتا, ہر جگہ سوال نہیں کیا جاتا یار. کچھ باتوں پہ بالکل مان بھی لیا, اور ہم نے تو کتنی چیزوں کو پروف بتا دیا آپ کو, اس پر سوال کیسے اٹھا سکتے ہیں آپ؟ وہ بتا دیں کہ نہیں بھائی اس وجہ سے نہیں, اس وجہ سے نہیں, اس وجہ سے. ابھی ماشاء اللہ 14-15 سال لوگ ہمیں کرتے ہوئے, حالانکہ ابھی کچھ 2 سوالات میں نے ایسے کیے جو نہیں کرنے چاہیے, جیسے بلی, حالانکہ مجھے پتہ نہیں ہوگی لیکن نیچے لوگ کہیں گے بلی ہوگی, بلی, ارے کیسے بھائی, بلی کی چیزیں نہیں, لیکن پبلک کے لیے بھی ہمیں کرنے پڑتے ہیں بھائی. پبلک کو سمجھتی کہ ہم یہ نہیں سمجھتے, یہ نیوٹرل بیٹھتے ہیں یہاں پر, یہ آپ کی طرف سے جو سوال آ رہے ہوتے ہیں نا یہ وہ کرتے ہیں ہر اینگل دیکھ کے. باقی میں تو سب آپ پر چھوڑتا ہوں, کیونکہ میں وہاں آنکھوں سے نہیں ہوتا, لیکن یہ بھی ایک بات ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی شائبہ, تو میں ہر چیز پوچھ لیتا ہوں جو میرے دماغ میں آ رہا ہوتا ہے ایز اے ویور. میں بھی تو اسکرین کے تھرو دیکھ رہا ہوتا ہوں. لوگوں کی محبت ہے, مجھے کہتے ہیں سجاد بھائی آپ ہمیں پتہ ہے, ہمیں یقین ہے, آپ نے کہہ دیا ٹھیک ہے. لوگ ہمیں بھیجتے ہیں کہ آپ بتائیں صحیح ہے یا غلط ہے. اللہ پاک کی محبت, یہ اعتبار, یہ بھروسہ برقرار رکھے. ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ جو چیز امانتاً ہمیں بھیجی جاتی ہے نا, کوئی واقعہ, کوئی قصہ, اس کو امانتاً آپ تک پیش کر دیا جائے. اس میں کوئی وہ جو چیزیں لوگ استعمال کرتے ہیں یار, پتہ نہیں کلک بیٹس کہہ لیں اس کو, یا فیک تھمبنیلنگ کہہ لیں, فیک ٹیکسٹ کہہ لیں, آپ کو نہیں نظر آئے گا. باقی جی یہ سب آپ کے سامنے ہے, ایک چیز آپ کے سامنے ہے, پروگرام بھی آپ دیکھ چکے ہوں گے انشاءاللہ, اور یہ سب آپ کے سامنے تجربہ. تو ہمیں جو لگا ہم نے آپ سے شیئر کیا. ہو سکتا ہے کہیں گنجائش ہو, غلطی ہوئی, کمی ہوئی, لیکن وہاں وقت گزارنا انتہائی مشکل تھا. اور مجھے امید ہے جیسے پہلے آپ لوگوں نے محسوس کیا نا, اس کو بھی آپ محسوس کریں گے ہمارے حال کو وہاں پر. اللہ پاک محفوظ رکھیں ہمیں,
نہ سمجھ میں آنے والی واقعات سے، نہ سمجھ میں آنے والی سمجھتے تجربات سے، اور نہ نظر آنے والی مخلوقات جو شریر ہیں، اللہ پاک محفوظ رکھے، سب کو محفوظ رکھے. تو اللہ پاک مجھے محفوظ رکھیں، آپ کو محفوظ رکھیں، سب کو محفوظ رکھیں، سب کے اہل و عیال کو بھی محفوظ رکھے. فی الحال دیجیے اجازت، زندگی رہی انشاءاللہ ہوگی ملاقات. السلام.